اور آپ نے والہانہ استقبال کرنا ہے جی شیخ عبداللہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل احترام جہانگیر خانزادہ صاحب، تحصیل پریزیڈنٹ انصار صاحب، ہمارے آج کے جو میزبان ہیں حاجی زمر بٹی صاحب ہیں، حاجی شفیق بٹی صاحب ہیں، محمد حفیظ بٹی صاحب ہیں، محمد رفیق بٹی صاحب ہیں، توصیف احمد بٹی ہیں، بابر بٹی صاحب ہیں، امانت بٹی، صابر حسین بٹی، اور اس کے علاوہ اسٹیج پر جتنے بھی ہمارے دوست احباب بیٹھے ہیں، ہمارے قابل احترام بھائی بیٹھے ہیں، اور میرے سامنے جو اس علاقے کے باسی ہیں اور نہایت ہی قابل احترام لوگ بیٹھے ہیں، میں سب کو اپنی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے تو میں اس برادری کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ جنہوں نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آئندہ الیکشن میں مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں گے، اپنے قائد نواز شریف کا ساتھ دیں گے. اس لیے میں آپ سب کا بھی اور اس بڑی برادری کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں. دیکھیں، آپ اس علاقے میں رہتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ میں آپ کے سامنے والی سڑک کی بات کروں گا. آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ایک چھوٹی سی یہاں پر سڑک ہوتی تھی، وہ بھی جگہ جگہ اس میں گڑھے بنے ہوتے تھے اور گاڑیاں کم تھی، ٹانگیں زیادہ تھے، تو بڑی مشکل سے لوگ اپنا سفر کیا کرتے تھے. یہ کریڈٹ جاتا ہے ہماری حکومت نواز شریف صاحب کی کہ جنہوں نے آ کر اس سڑک کو چوڑا بھی کیا، بڑا بھی کیا اور خوبصورت انداز میں بنایا بھی نہیں ہے. یہ سڑک یہاں سے چل کر اور یہ اس زمانے میں ہوا جس وقت میرے ساتھ مرحوم شہید خانزادہ صاحب اور میں یہاں اس علاقے کی نمائندگی کر رہے تھے. اس طریقے سے یہ آپ کے سامنے سے جی ٹی روڈ گزر رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں جب ہم آیا کرتے تھے تو برہان پھاٹک میں گھنٹوں ہمیں رکنا پڑتا تھا. پھر آگے لارنس پور کے سامنے جو ہمارا ہیرو برج ہے، اس پر 2 گھنٹے ٹریفک بلاک ہو جاتی تھی. تو پھر نواز شریف صاحب آئے تو رحیم یار خان سے لے کر پشاور تک اس سڑک کو ڈبل کر دیا گیا. میرے بھائیو، دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں کہ جو لوگ لوگوں کے احسان مند نہیں ہوں گے وہ میرے بھی احسان مند نہیں ہوں گے. کیونکہ اس انسان کی فطرت ہے کہ اس کو جو صحیح معنی میں مسلمان اور انسان ہے کہ وہ ایک کپ چائے بھی کسی کے گھر سے پی لیں تو ساری زندگی اس احسان کو یاد رکھتے ہیں. اور قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے بعد نواز شریف نے آپ کو نیا پاکستان بنا کر دیا. آج یہ موٹر وے کے منصوبے، آج یہ پاکستان کا ایٹمی ملک بننا، یہاں پر 14,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے بننے، یہ غازی بروٹا کا پروجیکٹ جو ہمارے پاس ہے یہ بننا، نئے ایئرپورٹس بننے، یہ سارے کام نواز شریف صاحب نے کیے ہیں نا. ذرا کھل کے بتائیں نا، میری بات تو سنیں نا ذرا. اگر نواز شریف صاحب کے ان کاموں کو پاکستان سے نکال دیا جائے تو پاکستان میں پھر کیا بچتا ہے؟ مطلب ذرا ٹھنڈے دل سے سوچے نا. جب یہ آئے تو عمران خان نے ایک دعویٰ کیا کہ میں 50 لاکھ گھر دوں گا اور 1 کروڑ نوکری دوں گا.
نہ وہ 50 لاکھ گھر دیا، نہ 1 کروڑ نوکری دی، بلکہ الٹا لوگوں کو بے روزگار کر دیا، اور جن کے گھر بنے ہوئے تھے ان گھروں کو مسمار کر دیا۔ لہذا سوچنا چاہیے جب ہم الیکشن میں جاتے ہیں، الیکشن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے ایک پرچی ڈالی اور آپ فارغ ہو گئے۔ الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ جس پارٹی کو آپ ووٹ دے رہے ہیں، آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ آئندہ 5 سال وہ آپ کے لیے کیا کرے گی۔ ہمیں یہاں پر ایک مضبوط خارجہ پالیسی کی ضرورت ہے۔ یہاں پر ہمیں بیرونی ممالک سے انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، وہ آئیں ہمارے ملک میں، ہمارے سی پیک کے منصوبوں کو مکمل کریں، اس کے ساتھ جتنے بھی انڈسٹریل ایریا بننے ہیں ان کو بنائیں، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا فوکس یہ ہے کہ آئندہ نوجوانوں کو ہم نے کیا دینا ہے، ان کی زندگیوں کو ہم نے کس طریقے سے سنوارنا ہے، کیونکہ اس وقت ملک میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ ملک کے اندر اس وقت لاقانونیت بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے بڑھتی جا رہی ہے کہ جس وقت ایک شخص کے پاس روٹی کھانے کے لیے نہیں ہوگی تو وہ کیا کرے گا، وہ تو کہیں ڈھاکہ ہی ڈالے گا۔ اس لیے ملک میں امن و امان کو بہتر کرنے کے لیے، ملک کو خوشحال کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں سی پیک کے منصوبے بنے۔ یہاں ہمارے دیکھیں یہ جو ہمارا یہ جو سمندر ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفے میں دیا ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے صحیح فیصلہ کیا تو پھر اس کا نتیجہ بھی صحیح ہوگا انشاءاللہ۔ اب دیکھیں نا، ایک غلطی ہم نے کی اور وہ کیا ہوا کہ پرچی گئی اور ساتھ ہی مشرقی پاکستان بن گیا، بنگلہ دیش بن گیا۔ آج ہم نے پھر وہ غلطی نہیں دہرانی، ہم نے اپنے قائد نواز شریف کے شیروں کو جتوانا ہے، جتوائیں گے انشاءاللہ، شیر جیتیں گے، شیر اوپر بھی جیتے گا، شیر نیچے بھی جیتے گا انشاءاللہ۔ وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جی، مہاراج جی کہنے کے مقصد یہ ہے کہ اس وقت ملک میں حالات بہت خراب ہیں، چوریاں، ڈاکے، ناجائز قتل، یہ ایک معمول بنتا جا رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس ملک میں بے روزگاری ہے اور غربت ہے۔ اب اس وقت آپ دیکھیں کہ لوگ دن بدن ان کے کاروبار کم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میاں صاحب کے دور میں پیٹرول 65 روپے کا تھا، آج 300 کو ٹچ کر رہا ہے۔ اس زمانے میں چینی 55 روپے کی تھی، آج 150 سے اوپر جا رہی ہے۔ اس وقت پیٹرول 65 روپے کا تھا، آج 300 روپے پہ جا رہا ہے۔ ڈالر 105 تھا، آج 350 پہ جا رہا ہے۔ یہ کس کی غلطی ہے بھائی؟ 2017 میں تو نواز شریف نے یہ پاکستان آپ کو دیا تھا، آپ نے پاکستان کیسا واپس ہمیں کیا؟ ایک تباہ شدہ پاکستان جس کی معیشت آپ نے ڈبو دی، جس کے ڈالر کو آپ آسمان پر لے گئے۔ وہ 1 کروڑ نوکری کدھر گئی؟ دوربین بھی لگا لے تو ہمیں تو ایک نوکری بھی نظر نہیں آتی جو آپ نے وعدہ کیا تھا۔ کچھ ہمارے مقامی سیاست بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اور جاگیر خانزادہ تو امیدوار ہیں نواز شریف صاحب کے، کچھ امیدوار ایسے بھی آئیں گے کہ جنہوں نے اپنے لیڈر کے جانے کے فوراً بعد پارٹی چھوڑ دی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک اچھا دوست ہو یا اچھی پارٹی ہو تو کم از کم یار اس کے ساتھ اتنا عرصہ آپ رہے ہوں، اس کے مشیر رہے ہوں، اس کے وزیر رہے ہوں، تو اس کو چھوڑنے کے لیے بھی تو 1-2 سال چاہیے نا۔
یہ نہیں. اب دیکھیں نواز شریف صاحب پر بھی برا وقت آیا, وہ بھی اٹکلے میں آ گئے, ہم نے ان کو چھوڑا؟ ہم تو ان کے ساتھ کھڑے رہے. تو اس لیے اپنے ان لیڈروں کو بھی تھوڑا سا سمجھائیں کہ بھائی جب وہ وزیر اعظم ہوں تو آپ وزیر ہوتے ہیں, جب وہ قیدی ہوں تو آپ ان کا ساتھ دینے کے سے انکاری ہو جاتے ہیں. کم از کم 10-15 دن 20 دن تو ساتھ دیا ہوتا. تو میں ان سے یہ دیکھیں, یہ ایک بڑی کمزور چیز ہے جس کو آپ نے فیصلہ کرنا ہے. جب ان لوگوں کو جو پارٹیاں اقتدار میں ہوں تو ساتھ ہے, اور پارٹی اقتدار سے ہٹے تو آپ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو منہ پر جواب دو کہ جناب آپ بتائیں کہ کیا آپ نے اپنی پارٹی کی, یہ علیحدہ بات ہے کہ پارٹی لیڈر اچھا تھا یا برا تھا, وہ ایک علیحدہ بات ہے. کیا آپ نے اپنے پارٹی لیڈر کے ساتھ نبھا کیا ہے؟ تو اس لیے یہ بھی ایک امتحان کا وقت ہے. لوگ آئیں گے آپ کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے, لیکن آپ نے ان سے یہ سوال ضرور کرنا ہے کہ جناب جس پارٹی میں آپ اتنا عرصہ برس اقتدار رہے, اس پارٹی کو چھوڑتے ہوئے تو آپ نے 5 منٹ بھی نہیں لگائے. تو یہ سوال بھی تو آپ کا بنتا ہے نا.